ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ مومنین کے لیے فرشتے کس طرح سے مدد کرتے ہیں اس بارے میں ہے. اور اس موضوع کو جب تفصیل سے ہم بیان کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس مدد کا ایک موقع ہے کہ کس موقع پر فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں، اور اس مدد کی کچھ شرطیں ہیں کہ مومن کیا کرے، کن شرطوں کو نبھائے تو فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اتر کر مومنین کی مدد کرتے ہیں. یہ بات چونکہ وہ مدد کا موقع جنگ ہے، ابھی جو قرآن کی کچھ آیات میں بتاؤں گی اس میں جنگ بدر میں، جنگ حنین میں کس طرح سے فرشتوں نے مومنین کی مدد کی. تو چونکہ موقع جنگ ہے اور قرآن میں ایسی کافی آیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جنگ کے موقع پر مومنین کی مدد کی گئی اور ان کے لیے فرشتے نازل کیے گئے. اگر جنگ کے موقع پر صرف ماضی میں فرشتے نازل ہوئے تو اگین فرشتوں کی مدد قرآن کی ایک سٹوری بن جائے گی اور ایک ماضی تک محدود نعمت ہو جائے گی جس کا مستقبل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو چونکہ ہم یہ بات پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ قرآن تعلیم کی کتاب ہے اور تعلیم کی کتاب ہر زمانے کے مومنین کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں سبق ہوتا ہے. تو اگر آج جنگ بدر میں مومنین کی مدد فرشتے کرتے ہیں تو اس میں میرے لیے سمجھنے کا کیا پہلو ہے؟ کیا ہم اس کو صرف ماضی کے ایک سٹوری سمجھ کے چھوڑ دیں یا اس کو آج اپنے حالات سے ریلیٹ کر کے سمجھیں؟ تو چونکہ آپ جانتے ہیں جنگ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری جنگ، ایک باطنی جنگ. تو کہتے ہیں کہ جب ایک لشکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں آیا، وہ فتح حاصل کر کے آئے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس جماعت کو جو چھوٹی جنگ سے واپس آیا ہے. تو صحابہ میں سے کچھ کو حیرت بھی ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ تو پھر یا رسول اللہ بڑی جنگ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بڑی جنگ یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، تم اپنے نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرو، روحانی جہاد کرو. تو آپ دیکھیں پرانے وقتوں میں جنگ اور جہاد میں حصہ لینے کا بہت بڑا ثواب تھا، لیکن ہماری نظر میں صرف وہ جنگ حقیقی معنوں میں جہاد ہے جو خود پیغمبر یا امام کے حکم پہ لڑی جائے. آج بہت ساری مختلف جنگوں کو شاید جہاد کہا جاتا ہو، لیکن ہمارے لیے اصل جہاد صرف وہ تھا جو پیغمبر یا امام کے حکم سے لڑی جائے. اور چونکہ اب ظاہری جنگ کا موقع نہیں ہے تو کوئی باطنی جنگ ہے، علمی جنگ ہے، اخلاقی فرنٹ پہ جنگ ہے، اور ان ساری جنگوں میں ایک مومن کا رول ہے. جیسے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے دادا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی تلوار سے جنگ کی تھی مگر میں علم کی ذوالفقار سے جہاد کروں گا. تو اگر آج مولا نے اعلان جنگ کیا ہے اور مولا سردار لشکر ہو، جس کا سردار جنگ کا اعلان کرے، اس لشکر کو اس جنگ کے لیے کتنا تیار ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی سردار جنگ کا اعلان کرے اور لشکر پیچھے بیٹھ کر ابھی سوچے کہ اس کو کیا کرنا ہے. تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بیت الخیال کے مومنین کو مولا نے اپنا لشکر کہا ہے. اس کا مطلب جماعت، اور جماعت میں سے وہ لوگ جو روحانی ترقی کو چاہتے ہیں وہ مولا کا لشکر ہیں. اور جب ان کو لشکر کا ٹائٹل ملا ہے تو پھر لشکر ایسے ہی آرام سے نہیں بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے کسی بھی ملک میں جو لوگ جنگ میں حصہ لیتے ہیں، اور جنگ میں حصہ لینے والے جو سولجرز ہوتے ہیں، ان کی لائف میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے. ان کا کھانا پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا سب کچھ ایک ڈسپلن کے تحت ہوتا ہے. وہ عام شہریوں کی طرح آرام سے کھا پی کر سو نہیں سکتے ہیں، چونکہ ان کو جنگ میں حصہ لینا ہے، ان کو اپنی فٹنس کا خیال کرنا ہے، ان کو اپنے کھانے کا خیال کرنا ہے. تو اگر مولا نے ہمیں لشکر کہا، اگر علمی جنگ کا اعلان کیا، تو اس کے بعد لشکر کو بھی خاموشی سے نہیں بیٹھنا ہوگا. یہ ایک نتیجہ ہے جو ہمیں خود نکالنا ہوگا. اور امام کے فرامین، قرآن کی آیات اور تمام ہدایات جو ہیں وہ اسی طرف جا رہی ہیں. جنگ کی ضرورت ہر زمانے میں تھی، لیکن آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ مولا نے جب اسم اعظم عنایت کیا تو اس اسم اعظم کو تلوار اور ذوالفقار کہا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ مولا نے ایک مرتبہ جماعت کو ہدایت فرمائی تھی کہ بیت الخیال کی عبادت میں روشنی کو مدھم کر دو، دروازے کو بند کر دو اور تلوار کو لٹکا لو. تو جماعت نے
حقیقتاً ایسا کر لیا تھا، تو مولا نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنے وسوسوں کے لیے دروازے کو بند کر دو، دنیا کے دوسرے خیال کو نہیں آنے دو، اپنی ہستی کے دروازے کو بند کرو اور دوسرے خیالات کی بتی کو مدھم کر لو اور اسم اعظم کی ذوالفقار کے ساتھ تیار ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب اسم اعظم کو اگر ذوالفقار کہا گیا ہے تو پھر اس ذوالفقار سے جہاد کرنے کی، جنگ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے سے بے لڑائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا ایک وعدہ ہے کہ میں اپنے نور کو مکمل کروں گا۔ شاید یہ وہ زمانہ ہے جب مولا اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے جب وہ اپنے معجزات دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے تخت نشین ہونے کے بعد ایک فرمان کیا تھا کہ یہ آخری زمانہ ہے، اس میں جو سچے مومنین ہیں وہ مولا علی کی کرامات کو دیکھیں گے، اور جو ادھورے دل والے ہیں وہ دیکھنے کے باوجود یقین نہیں کریں گے۔ تو امام سلطان محمد شاہ نے اپنے زمانے کو آخری زمانہ کہا ہے۔ آپ اس فرمان کو پڑھ سکتے ہیں، مولا نے فرمایا یہ آخری زمانہ ہے، اور جو سچے مومنین ہیں، ایماندار مومنین ہیں، وہ مولا علی کی کرامات کو دیکھیں گے اس زمانے میں، لیکن جو ادھورے دل والے ہوں گے وہ مولا علی کی کرامات کو دیکھنے کے باوجود اس پر یقین نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ وہی دور ہے، یہ کوئی خاص دور ہے جب بہت سے مومنین کے ہاتھ میں ذوالفقار دی گئی، جب بہت سے مومنین سے یہ توقع کی مولا نے کہ یہ مل کر جہاد کریں گے، یہ اس جنگ میں حصہ لیں گے، اور اس کو آخری زمانے کا نام بھی دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں یہ کوئی خاص زمانہ ہے جس میں اس روحانی اور علمی جنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چونکہ فرشتے مومنین پر جنگ کے زمانے میں نازل ہوتے تھے، تو اب ہم قرآن سے ان چند مقامات کو پڑھتے ہیں جس میں فرشتے اترتے ہیں۔ یہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 123، 124 اور 125 ہے۔ یہ جنگ بدر کے احوال کے مطابق ہے۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی تھی، اس وقت تم بے سر و سامان تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ شکر کرو۔ اور آگے کی آیت میں خدا فرماتا ہے، جب تم مومنین سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد کرے۔ اور اس کے بعد خدا فرماتا ہے، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو، اور اگر تم پر کافر اچانک حملہ کر دیں تو پروردگار 5000 فرشتوں سے بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اس مدد کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اور اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو۔ یہ بھی بڑا، جہاں پر بھی فرشتوں کی مدد کا ذکر ہے وہاں دل کو مضبوطی سے جمانے اور دل کی تسلی اور اطمینان کا بھی ذکر ہے، تو یہ دو موضوع ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو خدا فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے اور اس سے مومنین کے دل کی تسلی ہوتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور اس جنگ میں جنہوں نے حصہ لیا تھا ان اصحاب کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ تاریخ اسلام میں ان اصحاب کو ایک خاص درجہ حاصل تھا جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، اور ان کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ کافروں کا 1000 کا لشکر تھا، اور بدر کے مقام پر جب یہ جنگ ہوتی ہے، ظاہر ہے مومنین کم تھے، تو خدا نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر تم اپنے دلوں کو مضبوط رکھو تو خدا تم پر، پہلے فرمایا 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، پھر فرمایا 3000 فرشتوں سے، اور فرمایا اگر تم مستقیم رہو تو تم پر 5000 فرشتے اتر سکتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کے اترنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ تمہارے دل میں سکون ہوگا، تمہارے دل میں اطمینان ہوگا۔ تو آج مولا کے دین میں 313 مومنین ہیں، یہ مولا نے خود فرمایا ہے کہ 313 مومنین نہ ہو تو دین کا کام نہ چلے، اور وہ کوئی باطنی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ بھی یقین رکھنا ہوگا، اور مولا ان کو مدد دے رہا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم سب ان میں فنا ہو کر یہی جہاد لڑ سکتے ہیں۔ اسماعیلی مذہب ہر زمانے میں زندہ ہے، ہر وقت ایک جنگ بدر چل رہی ہے۔ اور اگر آپ دنیا میں کسی یہودی سے پوچھیں کہ تمہارے لیے دنیا کا سب سے اچھا وقت کون سا تھا، وہ کہے گا جب حضرت موسیٰ خود گائیڈ کرتے تھے، دنیا میں موجود تھے، وہی وقت بہت اچھا تھا۔ عیسائی کہے گا جب حضرت عیسیٰ موجود تھے وہی وقت اچھا تھا۔
شاید کوئی کہے گا کہ جب میرا خلیفہ موجود تھا وہ وقت اچھا تھا، یا میرا امام جب غائب نہیں ہوا تھا وہ وقت بہترین تھا. مگر اسماعیلی مذہب کے کسی دیندار مومن سے پوچھا جائے کہ تمہارے لیے دنیا کے زمانے میں سے کون سا وقت سب سے اچھا ہے، وہ کہے گا الحمدللہ ہر وقت بہترین ہے، چونکہ زمانے کا امام موجود ہے. جب زمانے کا امام موجود ہے تو تمام معجزات زندہ ہیں، پوری تاریخ زندہ ہے. ہمیں یہ افسوس نہیں ہے کہ ہم بدر میں حصہ نہیں لے سکے، کیونکہ امام نے اب بھی جنگ بدر کا ایک ماحول ہمیں دیا ہے کہ آپ سٹرگل کریں، آپ جماعت کی خدمت کریں، آپ اسم اعظم سے جنگ کریں. جماعت کو بہت سارے فرنٹس پر مدد کی ضرورت ہے. اگر 313 مومنین مخصوص ہیں تو بھی ان مومنین میں فنا ہو کر دیگر بہت سے مومنین یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ مولا کی رحمت محدود نہیں ہے. تو ہم سب کو اس وقت 313 مومنین کے ساتھ مل کر اور یا ان کی نمائندگی میں جماعت میں خدمت سے اور اپنے باطن کو روشن کرنے کے لیے اسم اعظم کے ذریعے سے جہاد کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مولا فرشتوں کے ذریعے ہماری مدد کرے گا، اور 3000 فرشتے اور 5000 فرشتے، وہ 5000 فرشتے صاحب نشان ہوں گے، یعنی ہاتھوں میں ہتھیار لیے ہوئے ہوں گے. صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، یعنی وہ سارے فرشتے اس جنگ لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے. اور اس کے نتیجے میں خدا کیا فرماتا ہے کہ تمہارے دل پر اطمینان ہوگا، تمہارے دل جمعی ہوگی، یعنی تم جس کام کے لیے تہیہ کرو گے اس پر عمل کر سکو گے. تمہارا دل بار بار بدلے گا نہیں. قلب کہتے ہیں دل کو، اور قلب کا مطلب ہے بار بار بدلنے والی چیز. انقلاب اسی سے ہے. تو اگر ہم کسی چیز کے لیے عہد کرتے ہیں، ہمارا دل بدل جاتا ہے، ہمارا ذہن بدل جاتا ہے، تو ہمارا دل اس پر جم کے رہے گا. یہ خدا کا وعدہ ہے، جب فرشتے مدد کریں گے تو تمہارے دل کو مضبوطی عطا کریں گے، اور اس کے بعد تم وہ کام آسانی سے کر سکو گے. اگلا مقام جہاں خدا فرشتوں کی بات کرتا ہے، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9، 10، 11، چونکہ یہ موضوع کنٹینیوس چلتا ہے. اس میں خدا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے. اور اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے بشارت بنایا تاکہ تمہارے دل اطمینان حاصل کریں. آپ دیکھیں، پھر خوشخبری اور پھر دل کے اطمینان کی بات ہو گئی. اس کے بعد خدا فرماتا ہے، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تم پر نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو پاک کرے، شیطانی نجاست کو تم سے دور کرے، اور اس سے تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہارے پاؤں کو جما کے رکھے. تو آپ دیکھیں، یہ بھی جنگ بدر کا قصہ ہے کہ خدا نے تمہاری دعا قبول فرمائی، تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دی جو ایک دوسرے کے پیچھے لائن سے تھے، اور تمہاری تسکین کے لیے خدا نے تم پر نیند طاری کر دی اور آسمان سے پانی برسا دیا. اب کسی ظاہری جنگ میں نیند طاری کرنے کی اتنی تعریف نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ ظاہری جنگ میں آدمی کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر اس ظاہری جنگ کے پیچھے باطنی جنگ کا ذکر بھی چلتا ہے کہ ایک معجزانہ نیند ہوتی ہے. جب آپ بہت اچھی عبادت کرتے ہیں تو نیند اور بیداری کے درمیان کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو پیغمبروں اور اماموں کی نیند ہوتی ہے، اس کو نعاس کہتے ہیں. وہ بیداری اور خواب کے درمیان کی ایک نیند ہوتی ہے. لیکن مومنین جب بہت ترقی کریں روحانی طور پر تو ان پر بھی خدا ایسی نیند طاری کرتا ہے، سکون والی نیند. اور کہا کہ آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو گندگی سے پاک کر لے. اب یہ کسی ظاہری بارش کی بات نہیں ہے. میدان جنگ میں جہاں اگر یہ عرب کا ریگستان تھا اور ادھر بارش پڑ جائے تو بہت مشکل حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. یہ باطنی جنگ کی بات تھی جس میں آسمان سے، یعنی آسمان امامت سے، آسمان نبوت سے، آسمان روحانیت سے مومنین کے قلوب کو صاف کرنے کے لیے علم و حکمت کا پانی بھیجا گیا، برسایا گیا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہو؟ لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامِ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر مضبوطی آئے اور تمہارے قدم ہمیشہ قائم رہیں. اس کے بعد سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 25 اور 26. سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 25 میں خدا فرماتا ہے، یہ جنگ حنین کا ذکر ہے. جنگ حنین میں کہتے ہیں کہ مومنین اچھی تعداد میں تھے، ان کو اندازہ تھا کہ ان کی تعداد کافروں سے بہتر ہے،
لیکن کسی مقام پر آ کر وہ اپنی تعداد کے بارے میں تھوڑے سے غرور میں آ گئے کہ اس دفعہ تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے اور کافر بہت کم ہیں، ہم ان کو شکست دیں گے. لیکن اسی غرور میں ان کی پلاننگ کچھ غلط ہو گئی اور ان کو شکست ہونے لگی. پھر خدا نے مدد بھیجی اور وہ کامیاب ہو گئے، آسمان سے اتارے اور کافروں کو سزا دی. اب یہاں پر ہے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، خدا نے ایسی فوجیں اتاری جو تم کو نظر نہیں آتی تھیں. تو یہ باطنی پاورز ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ روحانی قوتیں ہیں جو مومنین کی مدد کے لیے آتی ہیں، جن کو شاید مومنین دیکھ نہ پائیں یا محسوس نہ کر پائیں. آپ اس کی مثال جماعت کے کاموں میں بھی لے سکتے ہیں کہ جب جماعت میں کوئی انسٹیٹیوشن بہت ہی منظم طریقے سے اپنا کام کرتا ہے تو اس کام میں ایک برکت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اور سارا کام بہت اچھی طرح انجام پاتا ہے، کیونکہ کچھ غیبی طاقتیں ان کی مدد کرتی ہیں. لیکن کب؟ جب تم خدا سے ڈرو گے، کیونکہ ہر جگہ خدا اس بات پر زور دیتا ہے اگر تم پرہیزگار ہو اور تم خدا سے ڈرو گے تو پھر وہ تمہاری مدد کرے گا فرشتوں سے. اور ہر مرتبہ موقع کیا ہے؟ جنگ ہے. اس کا مطلب سٹرگل ہے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، دین کا، دنیا کا بھی، اس میں اگر آپ سٹرگل کر رہے ہیں، آپ کا ایمان، پرہیزگاری، یہ تمام چیزیں انٹیکٹ ہیں، تو پھر خداوند اپنے فرشتوں سے آپ کی مدد کرے گا. اور اس کے بعد پھر خدا دلوں میں اطمینان کی بات کرتا ہے جو ہم دوبارہ دیکھ چکے ہیں. اب سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 31، یہاں پر فرشتوں کی مدد کا ذکر ہے. ایز سچ اگر جنگ کا ذکر نہیں بھی ہے تو جنگ کا ایک تصور اس کے اندر چھپا ہوا ہے. خدا فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اس پر قائم رہے، یہ شرط ہے. اب صرف پروردگار کو اللہ کہنا اور اس پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور اماموں کے ایمان پر قائم رہنا، ان کے اقرار پر قائم رہنا، ان کی اطاعت پر قائم رہنا اور ان کی جو روحانی فضیلت ہے اس کو سمجھنا. فار ایگزامپل اگر یہ امام ہے تو آپ کو معلوم ہے امام کو اس کے 4 مقامات پر پہچاننا ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ جب آپ امام کو پہچانیں تو آپ اسم امام، جسم امام، امامت امام اور الوہیت امام، ان 4 درجوں پر آپ کو امام کو پہچاننا ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کا نام معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ باڈی جو اس نام کے ساتھ دنیا میں ریپرزینٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کو اس کی امامت کا درجہ معلوم ہونا چاہیے اور آخر میں آپ کو اس کی الوہیت کا درجہ معلوم ہونا چاہیے. یعنی ہم جو جماعت میں علی اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو امام کی شناخت کے بھی 4 درجے ہیں. تو جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس زمانے کے امام کے یہ 4 درجات کو ہم نے مانا اور سمجھا اور اس پر قائم رہے تو ان پر فرشتے اتریں گے. یعنی یہ ہم اپنے اسماعیلی مذہب کے حساب سے اس کی تشریح کریں گے. اور وہ فرشتے کیا کہیں گے؟ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ. 2 لفظ ہیں، الا تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو اور غم مت کھاؤ، اور اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی خوشی مناؤ. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے. یہ فرشتے مومنین سے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست رہیں گے، اور وہاں تم جس چیز کو چاہو گے تم کو ملے گی. تو یہ خدا اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کی بات کرتا ہے. اور جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ. خوف کس کا ہوتا ہے؟ مستقبل کا ہوتا ہے. غم کس کا ہوتا ہے؟ ماضی کا ہوتا ہے. ماضی میں کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، کاش یہ کام اس طرح ہوا ہوتا، ہم نے پہلے سوچا ہوتا. ہمیں ماضی میں بہت ساری حسرتیں رہ جاتی ہیں. تو کہا گیا اب غم مت کرو اور آنے والی زندگی کا خوف بھی مت کرو کہ آگے کیا ہوگا، ایسا ہوا تو کیا ہوگا، ویسا ہوا تو کیا ہوگا. اور یہی 2 چیزیں ہم ناد علی میں بھی پڑھتے ہیں، کلو غم و ہم سینجلی بولایتک یا علی یا علی. اے علی تیری ولایت کی حرمت سے ہمارے سارے غم اور ہمارے سارے ہم کہتے ہیں انگزائٹی کو، خوف کو، فکر کو. تو آج کل دنیا میں 2 بڑی بیماریاں ڈپریشن اور انگزائٹی ہیں، اور ان دونوں بیماریوں کا خوف یہاں ہے. جب فرشتے اترتے ہیں تو خوف بھی دور ہو جاتا ہے، انگزائٹی بھی دور ہو جاتی ہے.
امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ مومن کو خوشی اور غم کیوں چاہیے، اور میرا حقیقی مومن جنگل کے مست شیر کی طرح ہے. یعنی ان کیفیات سے اوپر جینے کا حوصلہ پیدا کرو، اتنی عبادت کرو، اتنا یقین کرو کہ تمہارا دل خوشی اور غم دونوں سے اوپر ہو جائے. دنیا کی کسی خوشی پر تم پاگلوں کی طرح خوش نہ ہو جاؤ، اور دنیا کی کسی غم پر واویلا کر کے غم نہ کرو. یعنی اپنے اندر اتنی استقامت پیدا کرو، اتنا وزن پیدا کرو اپنی شخصیت میں. لیکن وہ وزن کب آئے گا؟ جب فرشتے مدد کو اتریں گے، کیونکہ وہ فرشتے اس مقام پر آ کر کہتے ہیں کہ اب غم نہ کرو اور خوف نہ کرو، کیونکہ آپ روحانی ترقی، اخلاقی ترقی، دینی ترقی میں ان دو احساسات سے اوپر چلے گئے ہیں. پھر آپ غم کو بھی بہت ہی سنجیدگی سے دیکھ سکتے ہیں، خوشی کو بھی بہت سنجیدگی سے دیکھ سکتے ہیں، اور ان دونوں پر قابو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک ہمارے جو دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. تو خوف اور غم، ڈپریشن اور انگزائٹی، ان دونوں چیزوں سے مولا نجات دیتا ہے جب فرشتے اترتے ہیں اور دل کو مستحکم مضبوطی دیتے ہیں. اس کے بعد آپ ان دونوں چیزوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اسی تصور کے ساتھ دل سے خوف اور غم جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد 74 کی آیت نمبر 31، اس میں خدا فرماتا ہے تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. یعنی تمہارے رب تمہاری مدد کے لیے جو فرشتے بھیجتا ہے، جو لشکر بھیجتا ہے، اس کو تمہارے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے. تو اس کا مطلب اس کی گنتی، اس کا نمبر، اس کا ریکارڈ صرف علی اللہ کے پاس ہی ہے. ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے وہ کتنے فرشتے اتارتا ہے، لیکن ہمارے دل کی کیفیت کے حساب سے وہ فرشتے از خود اترتے ہیں. اگر ہم نیکی کے لیے سوچ لیں اور اس نیکی پر عمل کرنے کی ٹھان لیں تو ہمارے دل پہ فرشتے اترتے ہیں. بعض اوقات ہمیں حیرت ہوتی ہے، کوئی کام ہمارے ہاتھوں سے بہت اچھا ہوتا ہے، کسی وقت ہمارے ذہن میں بہت روشنی آتی ہے. یہ ثبوت ہے کہ اس کے فرشتے اترتے ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں. اور یہ معاملہ جنگ کا ہے. اچھا، لیکن فرشتے مدد کب کرتے ہیں؟ اس کی، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس کے مدد کرنے کی ایک شرط ہے. اور شرط کیا ہے؟ مختلف الفاظ میں ویسے بھی بیان ہوئی ہے، لیکن اب مزید سنتے ہیں. خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورہ محمد میں 47 کی 7 میں خدا فرماتا ہے اے ایمان والو، تم خدا کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں میں مضبوطی پیدا کرے گا. یعنی کوئی شرط ہے اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی شرط ہے. دوسری جگہ کہا گیا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے عبادت کرو تو پھر مدد آئے گی. ٹھیک ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. پہلے عبادت ہے، اس کے بعد مدد آئے گی. یعنی پہلے کوشش ہے. اور ایک اچھی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ ایک آدمی ایک چھوٹے سے باکس کو ہٹانے کے لیے آپ کو بلا رہا ہو کہ میری مدد کرو، اس باکس کو ہٹا دو، تو آپ کہیں گے اتنا کام تو تم خود بھی کر سکتے ہو. لیکن کوئی بہت بڑی وزنین چیز کو ہٹا رہا ہو اور آپ سے مدد مانگے گا تو آپ بھاگ کے جائیں گے، مدد کریں گے. تو خدا بھی دیکھتا ہے کہ پہلے مومن خود کتنی مدد کر رہا ہے، اس کی اپنی طاقت کو کتنا آزما رہا ہے. جب اپنے فلیسٹ پوٹینشیل کو یوز کر رہا ہے پھر مدد آتی ہے. اور ایک اور مقام پہ خدا کہتا ہے جب تم خالص توبہ کرو گے تو خدا کی مدد آئے گی، تمہارا دل صاف ہوگا، برائیوں سے پاک ہوگا. تو آپ دیکھیں خدا کی طرف سے شرطیں ہیں اور جنگ کے لیے تیاری ہے. یہ جب تک آپ تیاری نہیں کریں گے تب تک آپ جنگ نہیں جیت سکتے ہیں. جنگ احد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. تیاری اور اطاعت، یہ دو باتیں. جنگ احد دوسری جنگ تھی، دوسرا غزوہ تھا جس میں خود رسول اللہ شامل ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ اس جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایسی جگہ پہ مقرر کیا تھا، کھڑا کیا تھا جہاں سے دشمنوں کے آ کر حملہ کرنے کا خطرہ تھا، کیونکہ وہ پہاڑی درے تھے، ایسی گھاٹیاں تھیں جہاں سے دشمن پلٹ کے آ سکتا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کہا تھا فتح ہو یا شکست ہو تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے. اچھا، مسلمانوں نے جنگ کی اور بہت جلدی انہوں نے
दुश्मनों को मार भगाया। अब इन 50 तीर अंदाजों ने देखा कि दुश्मन तो भाग गए हैं और बाकी मुसलमान जो नीचे लड़ रहे थे वो सब के सब माल गनीमत लूट रहे हैं। तो इन 50 तीर अंदाजों से सब्र नहीं हुआ और ये भी उतर गए और उन्होंने भी माल गनीमत लूटना शुरू कर लिया। नतीजा क्या हुआ? पीछे से दुश्मनों की फ़ौज ने देखा कि वो टीले खाली हो गए हैं जहाँ ये हिफाजत के लिए खड़े थे, उन्होंने पीछे से आकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। और वो इतनी शदीद लड़ाई हुई थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ असहाब ने घेर लिया था, क्योंकि वो डायरेक्ट रसूल पर हमला कर रहे थे। फिर भी कहते हैं कि रसूल के 2 दंदान शहीद हो गए, रसूल के सर पर भी चोट आई और रसूल पर उन्होंने, चूँकि लोहे का लिबास था इसलिए उनको नुकसान नहीं पहुंचा, वरना और ज़्यादा नुकसान पहुंचता। उस मौके पर सबसे ज़्यादा बहादुरी मौला मुर्तज़ा अली ने दिखाई थी। और मौला मुर्तज़ा अली रसूल के गिर्द थे, क्योंकि उनका क़िबला और काबा खुद रसूल सल्लम थे। वो ना माल गनीमत के पीछे गए ना किसी और चीज़ के पीछे गए। तो मौला मुर्तज़ा अली को किसी ने पूछा था कि या अली, आप एक खच्चर पर क्यों सवारी करते हैं, आप अपने लिए कोई अच्छा सा घोड़ा क्यों नहीं लेते हैं? तो मौला मुर्तज़ा अली ने कहा कि मुझे मैदान जंग छोड़ के भागना नहीं है, इसलिए मुझे बहुत तेज़ रफ्तार घोड़े की ज़रूरत नहीं है, और जो भाग गया उसके पीछे भी भागना नहीं है, तो मेरे लिए यही ठीक है। तो मौला मुर्तज़ा अली वहीं पर मौजूद थे और रसूल पर जो हमले हो रहे थे मौला मुर्तज़ा अली उनकी हिफाजत कर रहे थे। उसी मौके पर जिब्राइल ने ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार, ये रसूल ने जिब्राइल की ज़बानी सुना और ये अली की बहादुरी का एक सबूत था कि अली के सिवा कोई जवान नहीं है, ज़ुल्फ़िकार के सिवा कोई तलवार नहीं है। तो उस मौके पर मौला मुर्तज़ा अली ने हिफाजत की और जीती हुई जंग मुसलमानों ने हारी। खैर काफिर तितर बितर हो गए, लेकिन जीती हुई जंग हार गए। वो तो बहुत सारे मौके पर अगर मौला की तरफ से हम लश्कर हैं और हमें एक एक ड्यूटी दी गई है। अच्छा, मौला जो बातिनी जिहाद होता है उसमें मौला आके ऐलान नहीं करता है कि आपको अखलाकी तौर पर मजबूत रहकर जमात के लोगों को संभालना है, आपको गिनान पढ़ के अपनी इसराफीली आवाज़ में इसराफील फरिश्ते को जगाना है। आपकी ताकत मौला का फरमान है, आपकी सलाहियत मौला का फरमान है। अगर मौला ने आपको इल्म दिया है, इल्म देने का फरमान है, आपकी सलाहियत ही फरमान है। अगर मौला ने आपको दुनियावी तौर पर आबाद किया है, आपकी आबादी अज खुद एक फरमान है। अगर मौला ने आपको कोई और ताकत दी है, यूथ को गाइड करने की कोई टेक्निक दी है, आपकी टेक्निक एक फरमान है। बड़ी बड़ी मजलिसों के फरामीन को सुने, मौला ये फरमाते हैं कि आप अपने भाइयों की मदद को पहुँचें, आप सब एक जमाअत हैं। तो आप देखें, आपकी सलाहियत आपका फरमान है। आपने इसमें आज़म लिया, आपने खुद भी महसूस किया कि आपके अंदर एक सलाहियत है, मौला ने इसमें आज़म देते हुए आपको दुआ दे दी। अब आपके अंदर ये सलाहियत है, आपके अंदर भी ताकत थी, मौला की दुआ भी हो गई। अब आपको अज खुद ये तैयारी करनी है, अब आपको खुद ही जंग करनी है। आपको इंतज़ार नहीं करना है कि आपके नाम कोई फरमान आएगा, आपको ये भी इंतज़ार नहीं करना है कि जमाअत में या कम्युनिटी में आपका कोई बहुत बड़ा नाम होगा। जो लोग नाम के लिए काम करते हैं उनके कुरान में बहुत मजम्मत की गई है कि उनको सिर्फ दिखावा करना है कि वो काम कर रहे हैं, मगर असल में वो काम नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए बेहतरीन मिसाल जड़ों की है। मतलब इमाम जब कुछ ख़ास मजालिस में फरमान करते हैं तो उसमें से एक मफ़हूम ये होता है कि आप जमाअत की बातनी ताकत का सुतून बने, आप जमाअत की बातनी ताकत का सुतून बने। ऐसे सुतून नज़र नहीं आते हैं, जिस तरह जड़ें नज़र नहीं आती हैं, मगर किसी दरख्त का दारो मदार उसकी जड़ों पे होता है। तो अगर एक गुलाब का फूल खिला है, उसके करीब से गुज़रने वाला आदमी फूल की तारीफ़ करेगा, खुशबू की तारीफ़ करेगा, रंग की तारीफ़ करेगा। जड़ सुनती है, मगर जड़ क्या करेगी? नीचे से निकल कर उस आदमी को कहेगी, हेलो, किस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हो? इट्स मी वर्किंग हियर, यू नो, ये तो सिर्फ मेरी वजह से हो गया है। फ़ौरन से क्रेडिट छीन लेगी। नहीं, जड़ ऐसा नहीं करती है। जड़ खुश होती है, उसकी वजह से फूल खिला, उसकी वजह से खुशबू पैदा हुई। अगर हमारे कुछ काम से, हमारी कुछ खिदमत से जमाअत में, ख़ानदान में, कम्युनिटी में कोई ऐसी खुशबू, कोई ऐसा रंग पैदा हुआ है, हमें खुश होना है, मुतमईन होना है, फ़ौरन से क्रेडिट नहीं छीनना है, दिखावे के लिए नहीं, सचमुच काम करना है। तो हमारी सलाहियतें मौला का फरमान है। और जब मौला ने लश्कर कह दिया तो
تو ہر روز اپنے آپ سے خود ہی پوچھنا ہے ہم کس چیز کے لشکر ہیں, ہم نے ہمارے کمانڈر کے کیا کچھ حکم, کیا احکامات ہیں, اور اس جنگ میں ہم نے اپنا کیا رول ادا کیا ہے. تو چونکہ اس کی طرف سے شرطیں ہیں, اگر تم میری مدد کرو گے تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. خدا کو مدد کی ضرورت ہے. اس نے اپنے آپ کو الصمد کہا, بے نیاز ہے. اس نے اپنے آپ کو کہا ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں. اس کو کس چیز کی مدد کی ضرورت ہے؟ لیکن مدد کیا اعلان کرتا ہے. قرآن میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں. ایک جگہ پر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو خدا کے مددگار بن جاؤ. یہ مددگار وہ ہمیں بناتا ہے. وہ چاہتا تو یہ سارے کام خود کر سکتا ہے, لیکن اس نے ایک پروسیس میں ہمیں مددگار بنایا, لشکر بنایا. بعض اوقات ہمیں عہدے بھی دیتا ہے. جماعت میں جو مختلف درجات ہیں, منڈلیز کے مختلف درجات ہیں, اور جب یہ مختلف درجے ہیں اس کا مطلب مختلف رینکس ہیں, اور جتنا آپ کا رینک ہایا جائے گا اتنی بڑی ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہوتی جاتی ہے. تو خدا فرماتا ہے کہ میرے مددگار ہو جاؤ. ایک اور آیت میں کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دے دو, مجھے اچھا والا قرض دے دو. اس کو قرض کی ضرورت ہے, ہمیں قرض کی ضرورت ہے, ہم اس سے مانگتے ہیں, لیکن وہ کہتا ہے مجھے اچھا والا قرض دے دو. یعنی نیکی کے کاموں میں خرچ کرو. جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ ایک دانہ 700 دانوں کی طرح پھلے گا, گندم کے 700 دانوں کی طرح پھلے گا. ایسی مثالیں دیتا ہے. تو یہ انسپریشن کیوں ملتا ہے ہمیں؟ مدد کی ضرورت اس کو نہیں ہے, خود ہم کو ہے. اور اس مدد کرنے کے پروسیس میں ہم اپنی باطنی حیثیت کو انفولڈ کرتے جاتے ہیں, اپنے اندر ایکسپلور کرتے جاتے ہیں. ہم اپنی ہی شخصیت کے ہائر سٹیجز کو دیکھتے جاتے ہیں. جب بچہ پرائمری اسکول میں جا رہا ہوتا ہے, یہاں کے اسکول تو خیر اتنے اچھے ہیں کہ بچہ خوشی خوشی جاتا ہوگا. ہمیں کچھ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھیجنا پڑتا ہے یا بہلا پھسلا کے. جب بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو پیرنٹس بچے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اسکول جائے گا تو ماں باپ خوش ہوں گے, ماں باپ پر وہ بہت بڑا احسان کرے گا اگر وہ اسکول جائے گا. بچہ جب پڑھ لکھ کر باہر آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ احسان ماں باپ پر نہیں تھا, احسان خود اس نے اپنی ذات پہ کیا ہے, کہ وہ ایک پروسیس سے گزرا ہے. تو خدا اس پورے پروسیس کو اپناتا ہے کہ آؤ میری مدد کرو. لیکن وہ مدد دراصل انسان کی اپنی ہوتی ہے, مومن کی اپنی ہوتی ہے, لیکن شرطیں اپنی جگہ پر ہیں. اور جب تک اتنی جد و جہد نہ ہو جتنی جنگ میں کرنی پڑتی ہے, جب تک اتنا ہمارے لیے مشکل حالات نہ ہوں جتنے ایک جہاد میں ہوتے ہیں, تب تک مدد نہیں اترتی. اس کا مطلب پہلے خود سے سٹرگل کرنی ہے. چھوٹی سی سٹرگل کر کے شکایت نہیں ہو سکتی ہے, بھرپور کوشش ہو, اس کے بعد خدا کی مدد آتی ہے. اور مدد آتی ہے تو پھر کس لیول کی آتی ہے کہ خداوند جب باطنی جہاد کی مدد آتی ہے تو اس لیول کی آتی ہے کہ ہم تم دونوں سائیاں ایک ہیں والا مرتبہ جو ہے وہ مولا قریب لاتا ہے. ایک حدیث قدسی ہے کہ اے بنی آدم تو میری اطاعت کر, میں تجھ کو اپنے جیسا بناؤں گا, اتنی عزت دوں گا کہ تو کبھی ذلیل نہ ہوگا, اتنا غنی بناؤں گا کہ تو کبھی محتاج نہ ہوگا, اور ایسی زندگی دوں گا کہ تو کبھی مرے گا نہیں. یہ خدا کا وعدہ ہے. تو اگر ہم اس باطنی, چونکہ یہ جہاد باطنی ہے, اس میں عزم سے ہرچند کہ اس کا اطلاق ہماری زندگی کے ہر لیول پر ہوگا. ہم اپنے گھر میں دینی ماحول رکھنے کے لیے کتنا سٹرگل کرتے ہیں, یہ بھی ایک جہاد ہے. ہم اپنی اولاد کو کتنی بہترین تربیت دے رہے ہیں, یہ بھی ایک جہاد ہے. ہم جماعت میں جو خدمت کر رہے ہیں اس میں کتنے اخلاص سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, یہ بھی ایک جہاد ہے. ہم اپنے اخلاق سے, اپنی کوششوں سے کمیونٹی کی اور جماعت کی کیا مدد کر رہے ہیں, یہ بھی ایک جہاد ہے. ہر موقع پر بہترین سٹرگل کرنی ہے, اخلاص کے ساتھ, تقوی کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ, کیونکہ یہ شرطیں ہیں. اس کے بعد فرشتوں کی مدد آئے گی اور ہمارا دل مطمئن ہوگا. اور جو ہائر سے ہائر لیول جو کہ خدا کی طرف سے مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم باطنی طور پر اسم اعظم کی عبادت میں بہت آگے بڑھیں. اور جب ہم بھرپور کوشش کریں گے تو وہاں فرشتے نازل ہوں گے, اور فرشتوں کی نزولی کا آخری مقام کیا ہوگا, وہ ہماری پرواز کو اتنا اونچا کریں گے کہ آخر میں خدا کا یہ اعلان ہم سن سکیں گے کہ اے بنی آدم اگر تو میری اطاعت کر تو میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا, ایسی زندگی دوں گا کہ تو کبھی نہیں مرے گا, اتنا امیر بناؤں گا کہ تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا, اور ایسی عزت دوں گا کہ تو کبھی ذلیل نہیں ہوگا. خدا کی نظر میں اس کی عزت بن جائے گی. اور اس کے لیے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے میمارز میں ایک رسول کی ایک دعا تھی جو انہوں نے آخری وقت میں کی تھی, اور وہ دعا یہ تھی اللہم اغفر لی
ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، یعنی اے میرے رب مجھے معاف کر، مجھ پر رحم کر اور مجھ کو رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ رفیق اعلیٰ وہ دوست جو بہت بلندی پر ہے، مراد ہمارا محبوب ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں، اولاد آدم سب اپنے اندر نور الہی کی ایک چنگاری رکھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنے کی حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چنگاری بجھنے نہ پائے بلکہ مکمل طور پر رفیق اعلیٰ تک ترقی کرے۔ جو نور کی چنگاری ہے اس کو بجھنے نہیں دینا ہے، اور رفیق اعلیٰ دنیا میں بھی وہ ہمارا رفیق اعلیٰ ہے، یعنی وہ ہمارا دوست ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا ریلیشن شپ ہے جو اسٹریٹ ہے، ہم اسی کے نور کا ایک پرتو ہیں، اسی کے نور کی ایک چنگاری ہیں۔ اگر ہم ایک چنگاری ہیں اور اس کو ایک یونیورسل فلیم بننا ہے تو وہ یونیورسل فلیم خود مولا کی ذات ہے۔ شعلے کے اندر جو طاقت ہے چنگاری میں بھی وہی طاقت ہے، شعلے کی جو خاصیت ہے چنگاری کی بھی وہی خاصیت ہے، اس کا جو ایسنس ہے وہی ایسنس چنگاری کا ہے۔ تو ہم اس کے نور سے ہیں تو ہمارا ایسنس، ہماری طاقت اسی کے نور جیسی ہی ہے، مگر ہم اپنے آپ کو ریئلائز نہیں کر پا رہے ہیں، ایکچولائز نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو عرض پہ خاکی ہے، افلاک پہ نوری ہے، یہاں ذرہ گم گشتہ وہاں شمس عیاں تو ہے، کہ تو اس دنیا میں خاکی ہے، وہاں پر تو نور کی کیفیت میں ہے۔ جب مولا فرماتے ہیں یو آر آل ان مائی ہارٹ، ان مائی لو، ان مائی تھاٹس، تو مولا ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں فرماتے ہیں، ہم سچ مچ مولا کے اندر رہتے ہیں، چونکہ وہ روح کل ہے اور اس کے اندر زندگی گزارتے ہوئے وہاں ہماری حیثیت موجود ہے اور ہم اس دنیا میں بھی آئے ہیں۔ تو اس معنی میں ابھی بھی ہم رفیق اعلیٰ کے ساتھ ہیں، مگر اس کو ایکچولائز کرنا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کو علم اور عبادت کی مدد سے حقیقی معنوں میں سمجھنا ہے۔ تو ہماری یہ دعا رہے کہ ہم اس زندگی میں ہوتے ہوئے رفیق اعلیٰ میں یعنی اپنے مولا میں کیسے فنا ہو جائیں، لیکن اس کے لیے خدا کی طرف سے ایک شرط ہے، تم مدد کرو گے تو مدد آئے گی، اور اس مدد کرنے کے اندر بہت ساری قربانیوں کا ذکر ہے۔ جنگ کے لیے کتنی قربانیاں چاہیے؟ جب جنگ ہوتی تھی تو خواتین جا کر جنگی نظمیں گا کر فوجیوں کے دلوں کو ابھارتی تھیں، پوری کمیونٹی جو ہے وہ فوج کے لیے ڈونیشن بیچتی ہے۔ کسی بھی اچھے ملک میں جو جنگ پیغمبر اور امام کے حکم سے ہو، اس جہاد کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے، پوری قوم شریک ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بڑی قربانیاں چاہیے۔ ہم کسی بھی فرنٹ پر ہیں، جماعت کی خدمت کے لحاظ سے یا اپنی روحانی ترقی میں آگے بڑھنے کے لحاظ سے اس مقام تک پہنچنا ہے۔ امام سلطان شاہ فرماتے ہیں کہ دین کے 1000 زینے ہیں، صرف 100 سیڑھیاں چڑھو گے تو کیا ملے گا؟ تو کسی بھی مقام پر جہاں پر ہم کہیں گے کہ ہم منزل تک پہنچ گئے، وہاں ہماری موت ہے۔ ہر منزل سے آگے کیا ہے، یہ ہماری اگر اس طرف ہمارا منہ ہے۔ امام سلطان شاہ کا ایک فرمان ہے کہ مومن کی نگاہ ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتی ہے، تو مومن کی نگاہ آسمان کی طرف ہوتی ہے، اس کا مطلب اوپر کی طرف ہوتی ہے، یعنی اپنے انتہائی مرتبے کی طرف ہوتی ہے۔ ناردرن ایریاز میں ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ وہ جب اپنے پہاڑ پہ چڑھنے کی سٹوری سناتے ہیں تو بڑا فیسینیٹنگ ہوتا ہے، اور اس سے میں نے ایک نتیجہ نکالا کہ بہت بڑی ٹیم جاتی ہے کسی ایکسپیڈیشن کے لیے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیس کیمپ تک جاتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، کچھ ایکسٹرا کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فرسٹ کیمپ تک جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو سیکنڈ کیمپ تک ہو جاتے ہیں۔ صرف ماؤنٹینئر ہوتا ہے جو آخری پیک تک جاتا ہے۔ جس کو بیس کیمپ تک جانا ہے وہ گھر میں کیا تیاری کرے گا؟ جب سوٹ کیس باندھ رہا ہوگا، جب اپنے لیے ضروری چیزیں لے رہا ہوگا، بیس کیمپ تک کی تیاری کرے گا۔ جس کو فرسٹ کیمپ پہ جانا ہے وہ اس سے کچھ زیادہ تیاری کرے گا، جس کو سیکنڈ کیمپ تک جانا ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیاری کرے گا، لیکن جس کو پیک پہ جانا ہے اس کے خیال میں پیک ہوگی، اس کے خواب میں پیک ہوگی، اس کے ارادے میں پیک ہوگی، اس کی سوچ میں پیک ہوگی، کیونکہ اس کو تو وہیں جانا ہے۔ تو ہم کو جہاں پہنچنا ہے اسی کا تصور رکھیں، اسی کی ہمت رکھیں، تو پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ اسقط برابر آئیں گی۔ تو مولا کا یہ فرمانا کہ مومن کی نگاہ ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتی ہے، تو اوپر کہاں ہوتی ہے؟ اپنے آخری مرتبے پر ہوتی ہے، رفیق اعلیٰ پر ہوتی ہے، ہمارا وہ دوست جو انتہائی بلندی پر ہے اور جس میں ہمیں بھی فنا ہو جانا ہے۔
تو انشاءاللہ مولا جماعت کو فرشتوں کی یہ مدد نصیب کرے اور ہماری کوششوں میں برکت پیدا کرے اور ہم سب کو اپنی پاک نورانی مدد سے روحانی طور پر اور جماعت کی خدمت میں کامیاب کر دے. آمین یا رب العالمین.